अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीता शौकत। रसाई न्यूज़ के साथ एक नज़र हेडलाइंस पर। वफाकी काबीना ने आइंदा 3 बरस के लिए बजट स्ट्रेटजी पेपर्स की मंजूरी दे दी। पनामा लीक्स जुडिशल कमीशन के क़याम और इसके TORs की भी तौसीक कर दी गई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मुखालिफिन तरक्याती मंसूबों से खाइफ और हुकूमत की कामयाबियों से नाला हैं। मुखालिफिन तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने पनामा लीक्स पर हुकूमती TORs को मुस्तरद कर दिया। बार से सियासी ताबुन के बजाय रहनुमाई मांगने आए हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और एतजाज एहसन की इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म पनामा लीक्स पर सियासी मुखालिफिन को ब्लैकमेल करने के बजाय अपनी ऑफशोर कंपनी और अकाउंट की वजाहत करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इमरान खान पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि अदालती कमीशन का मुतालबा करने वाले अब मैदान छोड़ रहे हैं। जाली एहतसाब का नारा लगाने वालों को भागने नहीं देंगे। झूठे इल्जाम लगाने वाले अब माफी मांगेंगे। सिंध असेंबली ने सिंध लोकल गवर्नमेंट चौथा तरमीमी बिल 2016 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अरकान ने बिल की कापियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। नारेबाजी और शोर शराबा, ऐवान मछली मंडी बन गया। DHA सिटी लाहौर स्कैंडल में नैब ने मरकजी मुल्जिम हमाद अरशद के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। साबिक आर्मी चीफ के भाई कामरान के आने से भी प्ली बारगेनिंग की कोशिशें जारी। अमरीकी सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए 5 रियासतों में होने वाली वोटिंग में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हेनरी क्लिंटन ने अपनी मुखालिफिन पर वादिया सबकत हासिल कर ली। शेख सीना के इंतहा पसंदों के एहतजाज और धमकियों के बावजूद पाकिस्तानी गुलकार गुलाम अली ने भारत में शानदार परफॉर्मेंस देकर सामनीन के दिल जीत लिए। और PCB ने एक और लाडले को क्लीन चिट दे दी। फैसलाबाद में उमर अकमल के झगड़े की इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में उमर अकमल बेकसूर करार। उमर अकमल समेत 5 क्रिकेटर्स पर नशे की हालत में फैसलाबाद में स्टेज ड्रामे के दौरान इंतजामिया से झगड़ा करने का इल्जाम था। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब तफसीली खबरें एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक और अब खबरों की तफसील। वफाकी काबीना ने आइंदा 3 बरस के लिए बजट स्ट्रेटजी पेपर्स की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन के क़याम और इसके TORs की भी तौसीक कर दी गई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मुखालिफिन तरक्याती मंसूबों से खाइफ और हुकूमत की कामयाबियों से नाला हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार में मुल्क जारी तरक्याती मंसूबों, तवानाई बहरान से निमटने के लिए किए गए इक़दामात और आइंदा माली साल के लिए बजट की तैयारी से मुत्तल्लिक़ अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। काबीना को बताया गया है कि आइंदा माली साल के लिए टैक्स आमदनी का हदफ 3600 अरब रखने की तजवीज़ है। बजट में 100 अरब रुपए के लिए नए टैक्स लगाने की तजवीज़ भी है। ये टैक्स मुख्तलिफ टैक्स छूट ख़त्म होने पर आयद होंगे, जबकि महंगाई की शरह को 5% तक रखने और मालियाती खसारा 4.2% तक लाया जाएगा। इसी तरह मुआशी तरक्की की शरह 5% तक रखने की तजवीज़ भी है। चीनी कौंसिल ने $8.5 अरब की मंजूरी दे दी है, जिससे सक्खर मुल्तान मोटरवे और हवेलियां थाकोट मोटरवे तामीर की जाएगी। काबीना के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म पर इजहार एतमाद की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई और काबीना के अरकान का कहना था कि पनामा लीक्स के मामले पर वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ जस्टिस के सामने खुद को पेश करने का ऐलान खुश आइंदा है। काबीना के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म पर इजहार एतमाद की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई और काबीना के अरकान का कहना था कि पनामा लीक्स के मामले पर वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ जस्टिस के सामने खुद को पेश करने का ऐलान खुश आइंद है। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के कोशा है। हम तरक्याती मंसूबों पर शफाफियत का नया मेयार कायम कर रहे हैं। 1999 के बाद की हुकूमतें तवानाई के शोबे में सरमायाकारी लाने में नाकाम रहीं,
لیکن توانائی منصوبوں کے لیے 34 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور یہ قرض نہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی مدت میں ہی گیس کی قلت پر بھی قابو پا لیں گے۔ کچھ سیاسی مخالفین صرف معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ حکومت عام آدمی کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ترقیاتی ایجنڈے پر سرگرمی سے عمل پیرا ہے۔ انہوں نے یہ بات ارکان قومی اسمبلی محسن شاہ نواز رانجھا، ندیم عباس ربیرہ اور ملک ابرار احمد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے الگ الگ ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ارکان قومی اسمبلی کو عوام سے اپنے وعدوں کی تکمیل میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی چاہیے، جنہوں نے انہیں منتخب کر کے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والی سیاسی اور کاروباری شخصیات کے خفیہ آف شور اکاؤنٹس اور کمپنیوں کی تفصیلات جاری کرنے والی پاناما لیکس ایک بار پھر طوفان برپا کرنے کے لیے تیار ہے، جس میں مزید سینکڑوں پاکستانی سیاسی اور کاروباری شخصیات کے نام بھی شامل ہیں۔ ICIJ نے پاناما سے تعلق رکھنے والی لا فرم موزیک فونسیکا سے حاصل کردہ ڈیٹا سے مزید 2 لاکھ دستاویزات 9 مئی کو جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں دنیا کے 200 ممالک سے تعلق رکھنے والی ان کمپنیوں، فلاحی اداروں، فاؤنڈیشنز اور شخصیات سے متعلق معلومات شامل ہوں گی، جنہوں نے ہانگ کانگ سے لے کر امریکی جزیرے نویڈا تک 21 مختلف ممالک میں اپنے خفیہ اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ ماہ افشاں ہونے والی دستاویزات اس قدر بڑی ہوں گی کہ آج سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پر اس قسم کی خفیہ دستاویزات کبھی شائع نہیں کی گئی ہوں گی۔ تاہم کسی بھی شخص کا ذاتی ڈیٹا اور بینک کی معلومات فراہم نہیں کی جائیں گی۔ خفیہ آف شور خفیہ اکاؤنٹس اور کمپنیاں بنانے والوں میں پاکستان سے تعلق رکھنے والی 400 سیاسی اور کاروباری شخصیات کے نام بھی شامل ہیں، جن کا تعلق کراچی اور لاہور سے ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک بار پھر وزیر اعظم نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاناما لیکس پر سیاسی مخالفین کو بلیک میل کرنے کی بجائے اپنی آف شور کمپنیوں اور اکاؤنٹس کی وضاحت کریں۔ سماجی رابطوں کی مائکرو بلاکنگ ویب سائٹ ٹویٹر اپنے پیغام میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین تحریری طور پر واضح کر چکے ہیں کہ انہوں نے کسی سے بھی قرضے معاف نہیں کروائے اور وہ غلط الزامات لگانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، اگر ان کے پاس کسی کے غلط کام کے ثبوت ہیں تو انہیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ پاناما لیکس کے حوالے سے تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ آف شور کمپنیوں میں اکاؤنٹس پر وضاحت کے بجائے شریف فیملی اپنے سیاسی مخالفین کو بلیک میل کرنے کے لیے حکومتی مشینری کا استعمال کر رہی ہے۔ یہ شریف فیملی کی مخصوص حکمت عملی ہے کہ جب بھی کوئی ان کی غلط چیزوں کو نمایاں کرتا ہے تو یہ ان کے بلیک میلنگ پر اتر آتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے عمران خان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی کمیشن کا مطالبہ کرنے والے اب میدان چھوڑ رہے ہیں، جعلی احتساب کا نعرہ لگانے والوں کو بھاگنے نہیں دیں گے، جھوٹے الزامات لگانے والے اب معافی مانگیں۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو میں دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ عمران خان نے امریکہ میں کمپنیاں بنائیں جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، بیرون ملک سے پیسے لا کر اسلام آباد میں حملے کیے گئے۔ دانیال عزیز نے کہا کہ عمران خان کی سیاسی کلا بازیاں اور یو ٹرن دیکھنے کے قابل ہیں۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ قرضے معاف کرانے والے حکومت کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں، کرپٹ بچاؤ جہاز چلاؤ مہم چل رہی ہے، جہانگیر ترین جعل ساز ہیں۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اب صرف جھوٹ، جعل سازی اور فراڈ کی جماعت بن کر رہ گئی ہے۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے بیجنگ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے سمیت باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی، جس میں باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے پیش رفت سے متعلق چینی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز چین کے دورہ پر ہیں، جہاں 5ویں فارم منسٹرز میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ سے مشترکہ تحقیقات کے دوران ہونے والے انکشافات سامنے آ گئے۔ عزیر بلوچ نے شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کے تاجروں سمیت 197 افراد کے بالواسطہ یا بلا واسطہ قتل کا اعتراف کر لیا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث گینگ وار سرغنہ عزیر بلوچ کے دوران تفتیش سنسنی خیز انکشافات JIT میں
ذرائع کے مطابق ملزم نے دوران تفتیش شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کے تاجروں کے قتل کا اعتراف کر لیا، جبکہ عزیر بلوچ نے 18 اکتوبر 2010 میں بھتہ نہ دینے پر 12 تاجروں کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ رپورٹ کے مطابق عزیر بلوچ نے بالواسطہ یا بلا واسطہ 197 قتل کی وارداتوں کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ جے آئی ٹی میں عزیر بلوچ نے ڈھالمیا کے حاجی اسلم اور اس کے 5 بیٹوں اور ڈی آئی جی ساؤتھ کی اسپیشل ٹیم کے اہلکار ہیڈ کانسٹیبل شجاع کو قتل کروانے کا اعتراف کرتے ہوئے ارشد پپو سمیت 3 افراد کے اغوا اور قتل کی واردات کرانے کے لیے اپنی 2 گاڑیاں فراہم کرنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ قومی کرکٹر عمر اکمل کے فیصل آباد میں جھگڑے کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ میں انہیں بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ پی سی بی نے ایک اور لاڈری کو کلین چٹ دے دی۔ فیصل آباد میں عمر اکمل کے جھگڑے کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ میں عمر اکمل بے قصور قرار۔ عمر اکمل سمیت 5 کرکٹرز پر فیصل آباد میں اسٹیج ڈرامے کے دوران انتظامیہ سے جھگڑے کرنے کا الزام تھا۔ پی سی بی کی سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس کمیٹی کے ڈرامے کی فوٹیج کی مدد سے تحقیقات کی۔ ذرائع کے مطابق تھیٹر مالکان اور ویڈیو سے جھگڑے کی کوئی شہادت نہیں ملی۔ یوں ابتدائی رپورٹ میں عمر اکمل کو بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ مڈل آرڈر بیٹسمین عمر اکمل اور تنازعات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کبھی ٹریفک وارڈن سے لڑتے ہیں تو کبھی نائٹ کلب جاتے ہیں، لیکن ان کے باوجود ہر مرتبہ سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔